بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ناظرین. فہم دین کی 31ویں قسط میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ضیاء الحق چوہان صاحب. آپ حدیث جبرائیل کے دیگر اسماء اور اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حدیث جبرائیل کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے. 17 سال قبل ہفت روزہ چشم وطن گجرخان میں فہم دین کے عنوان سے میرے کالمز چھپا کرتے تھے، تو اس میں تقریباً 20 اقساط میں حدیث جبریل علیہ السلام کی شرح بیان کی گئی تھی. یہ انہی کالمز پر مشتمل ہم نے سلسلہ یہاں پہ شروع کیا ہے تاکہ وہ اہم باتیں ہمارے مجاہد اہل سنت ٹی وی کے ناظرین تک بھی پہنچ سکیں. تو آج ہم نے حدیث جبرائیل کی اہمیت پہ بات کرنی ہے اور اس کے حدیث کے دیگر اسماء پہ بات کرنی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے. آپ دین کی ساری تعلیمات اپنے صحابہ کرام تک پہنچا چکے تھے، اور اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ زندگی بھر آپ نے جو کچھ اپنے صحابہ تک پہنچایا تھا، جتنا ان کو سکھایا تھا، اس کو سم اپ کیا جائے، اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے دکھا دیا جائے تاکہ ساری چیزیں ایک ٹوٹل کی صورت میں سامنے آ سکیں اور جو بکھری ہوئی تعلیمات ہیں وہ یکجا ہو سکیں. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر کچھ سوالات کیے جن کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات ارشاد فرمائے. تو چونکہ جبریل امین کی آمد کے ذریعے سے یہ باتیں سامنے آئی تھیں، اس لیے اس حدیث کو سب سے پہلے تو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس کا پہلا نام یہی ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید شروع سے آخر تک پورے قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو وہ 3 اقسام کے علوم وہاں سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے عقائد کا علم ہے کہ ہم نے کون سی باتیں ماننی ہیں، کن چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے، تو علوم العقائد ہیں. اس کے بعد علوم الاحکام ہیں کہ جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، جو پریکٹیکل چیزیں ہیں. اور اس کے بعد علوم التذکیر ہیں، یعنی تذکرے ہیں. اس میں نیک لوگوں کے تذکرے بھی ہیں، بد لوگوں کے تذکرے بھی ہیں. وہ سارے تذکرے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنایا جائے. تو یہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات چونکہ ان 3 اقسام پر مشتمل ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے. تو یہی 3 قسمیں ہیں جو اس صورت کے اندر بھی ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات عقائد کو بیان کرتی ہیں، اگلی 2 آیات احکام شرعیہ کو بیان کرتی ہیں، علوم الاحکام اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور آخری 2 آیات وہ علوم التذکیر پہ مشتمل ہیں. اور اس طرح سے پورے قرآن مجید کا چونکہ خلاصہ ان 3 اقسام کی صورت میں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، تو اس صورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کی اصل یہاں سے ہمیں ملتی ہے. تو اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن مجید ہی کی تعلیمات ہیں جو آگے امت تک پہنچائی ہیں. تو آپ کی سیرت اور آپ کا جتنا بھی زندگی بھر کے ارشادات ہیں، ان کا
خلاصہ بھی یہی 3 علوم بنتے ہیں جو حدیث جبریل کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے سارے ذخیرہ حدیث کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ حدیث جبریل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، ساری احادیث کی اصل یہ حدیث ہے، اور اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الجوامع بھی کہتے ہیں کہ ساری تعلیمات اسلام اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف اسماء ہیں جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی جو اہمیت ہے اس کا یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ حدیث کی جتنی بھی اہم اور بڑی کتابیں ہیں تقریباً تمام کے اندر یہ حدیث موجود ملتی ہے، اور اس کو ہر محدث نے کسی نہ کسی انداز میں اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ کسی نے پوری حدیث شامل کر لی ہے، کسی نے کچھ اجزاء شامل کیے ہیں چونکہ طویل حدیث ہے۔ تو اس کے راویوں کے بارے میں بھی جان لیں۔ صحاح ستہ میں یہ حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات اور سارے فرامین کا مجموعہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے، اس میں ساری تعلیمات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث کی جتنی بھی اس لیے یہ حدیثوں میں سب سے اہم حدیث قرار پاتی ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و